उनका नाम इतना अच्छा नाम है उनका। नाम रखा है ये मामून रखा है आज ये विशाल मामून है। जो मामून के साथ रहा है तो मालूम है मामून कच्ची है ये आ गया ना, आ गया आगे सबका जिस दिन मालूम होगा ना उस दिन मारा मारी भागते ही सब। क्यों बोलता सही कि नहीं? पहले सबकी जिसको घोड़ा हाथी इनामात मिलेंगे उससे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू मअस सादिक़ीन। وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. قابل صدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور لو اللہ تعالیٰ نے ہماری نجات کے مدار کو جو رکھا ہے اس دور حاضر کے اندر وہ ہے قرآن مقدس کو لازمی تھامنا، وہ ہے قرآن مقدس کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا. یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی محرومی ہے کہ میں اور آپ قرآن مقدس کو اپنا رہنما، اپنا قائد نہیں جانتے. دنیا کی ہر چیز کو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی چیز لے کر آتے ہیں، اگر اس کے ساتھ اس کا لفافہ، کتابچہ، ڈائری وغیرہ آتی ہیں تو اس کو غنیمت جانتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی چلاتے ہیں، مشین چلاتے ہیں. جس طرح میں پیدا ہوا مثال کے طور پر یا آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک کتابچہ آیا ہے قرآن. یہ بچہ کیسا چلنا تو یہ قرآن کے مطابق چلنا. جس طرح دیگر کمپنیوں سے کتابچہ آتا تو میرے پیدائش کے وقت ہمارے لیے قرآن کا کتابچہ آیا کہ اس بچے کو اپنی زندگی گزارنا ہے اس کے مطابق، اس بچے کو، اس بچی کو، اس آدمی کو اپنی زندگی گزارنا ہے اس کے مطابق. اللہ تعالیٰ نے تمام ہی گوشوں کو، تمام ہی حالات کو اس کے اندر ہمارے لیے رکھ دیا. اب ہمارا جو زمانہ ہے وہ زمانہ بہت دور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے دور دور ہوتے جا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے 1450 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. اب اس کے بعد کا زمانہ دور 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 ہوتے ہی جا رہا ہے. گویا کہ نبوت کی جو برکات تھی وہ برکات سے ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں دور. تو اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ جو بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاءوں کے سلسلے کو جاری کرتا تھا، وہ نورانی مخلوق آتی تھی، وہ پیاری مخلوق آتی تھی، وہ معصوم مخلوق آتی تھی، وہ معصوم بندے آتے تھے اور اللہ کے بندوں کو ویسا بناتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. فرمایا کہ یہ عمل کرنا ہے تمہارے لیے زندگی میں یہ فائدہ ہے. انبیاء کا لمبا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. پھر آخری میں میرے رب کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا اور آپ کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ جو معصوم والا سلسلہ تھا اس کو بند کر دیا بندوں کی ہدایت کے لیے. اب بندوں کی ہدایت کے لیے اب کوئی نبی نہیں آئے گا بلکہ امتی کی اصلاح کرے گا. اب کیا کرے گا؟ امتی کی اصلاح کرے گا. اب امتی کی اصلاح کرے گا تو امتیوں کے اندر 2 نمبر بھی اور 1 نمبر بھی ہے. تو پھر اصلاح کون کرے گا؟ ہمیں کون بتائے گا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہے؟
हमें कौन बताएंगे कि ऐसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़े पहनते थे, ऐसा चलते थे, आप ऐसा खाना तनावुल फरमाते थे, आप ऐसा आराम करते थे, आप जो सुबह शाम की दुआओं का इस तरह इस्तेमाल करते थे, हमें कौन बताएगा? अब इस पे वो लोग बताएंगे जो लोग दीन इस्लाम से बहुत ज्यादा चिपके हुए, जिन लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ है, अल्लाह का डर है, अल्लाह की खशियत है, अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह का प्यार है, और जो लोगों ने अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक गुजारी है, और जिन लोगों ने जिस तरह मैं है तो दर्जी का काम प्रैक्टिकल सीखता हूँ, खाना बनाने का काम प्रैक्टिकल सीखता हूँ, मजदूरी का काम प्रैक्टिकल सीखता हूँ, मैकेनिक का काम प्रैक्टिकल सीखता हूँ, अपना उस्ताद बनाता हूँ, अपना गाइड बनाता हूँ, अपना रहनुमा बनाता हूँ, अपना है तो लीडर बनाता हूँ, अपना बड़ा बनाता हूँ, अपना उस्ताद बनाता हूँ, उनकी निगरानी में तरबियत पाकर मैं काम को सीखता हूँ। ठीक इसी तरीके से जो औलिया अल्लाह होते हैं, जो बड़े बुजुर्गान दीन होते हैं, जो बड़े नेक अल्लाह वाले होते हैं, जिनके अंदर अल्लाह की तरफ जाने का मिजाज है, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत का अपने अंदर दाइया रखते हैं, और बात बात पे ये फिक्र करते हैं कि मेरे दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कोई और मोहब्बत ना हो, तो वो लोग भी अपने बावर्ची यानी अपने उस्ताद के पास जाते हैं, अपने मैकेनिक के पास जाते हैं, अपने गाइड के पास जाते हैं, और उनके पास बैठते हैं, हजरत जी मेरी इस्लाह फरमाइए, मेरे अंदर खोखलापन है, मेरी तरबियत फरमाइए, मेरे अंदर गंदगियां है, इस गंदगी को दूर फरमाइए। ये औलिया अल्लाह का एक बड़ा मिजाज रहा। और हमारा जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा सबब है दीन के फैलने का, वो है औलिया अल्लाह। हमारी मिट्टी के अंदर ऐसे लोग अल्लाह ने बनाए हैं, और हमारी मिट्टी को ऐसा बनाया है, हमारी सरजमीन को ऐसा बनाया है, इस धरती को ऐसा बनाया है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी को हुक्मरानी चली है, सबसे ज्यादा अगर किसी से दावत और तबलीग फैली है, इस्लाम फैला है, तो वो इन्हीं औलिया अल्लाह से फैला है। औलिया अल्लाह से अल्लाह ने बड़ा काम लिया है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। उसलिए देखेंगे आपने, जरा बता दिया आपको, यहाँ पर फला पीर आए थे, फला बुजुर्ग आए थे, फला बुजुर्ग आए थे, फला ये आए थे, तो लोग वहां पर उनका चिल्ला झंडा गिंडा जानना शुरू कर देंगे और बरकत हासिल करना शुरू कर देंगे। आप बता दो कि फला बुजुर्ग ये पत्थर पर आकर बैठे थे, तो वो लोग पत्थर को चूमना शुरू कर देंगे हमारे पास। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर औलिया अल्लाह की मोहब्बतों को यहाँ के लोगों के दिलों में बेबस फरमा दिया है। औलिया अल्लाह की बड़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर मोहब्बतें कायम फरमाई। और कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों को तुमको कामयाब होना है, तुमको भी अगर नेक इंसान बनना है, जैसे बावर्ची के पास रहने से तुम बावर्ची बन सकते, मैकेनिक के पास रहने से तुम मैकेनिक बन सकते, इंजीनियर के साथ रहने से आप इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर के साथ रहने से डॉक्टर बनेंगे, ठीक इसी तरीके से अगर तुमको नेक इंसान बनना है, साफ इंसान बनना है, अपने दिल की इस्लाह करना है, अपने दिमाग की इस्लाह करना है, अपने अकायद की इस्लाह करना है, अपने आमाल की इस्लाह करना है, अपने किरदार की इस्लाह करना है, और तुमको अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना है। और आगे अल्लाह ताला बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ऐ लोगों, अगर सस्ती जन्नत चाहते हो, क्या चाहते हो? सस्ती जन्नत चाहते हो, और सबसे आसान तरीका जन्नत में जाने का आप ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, परेशान हो, हैरान हो, और तुम ये चाहते हो कि मैं आसानी से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाऊं, ऐसे आमाल मालूम करो जिसकी बरकतों से मैं जन्नत में फौरी दाखिल हो जाऊं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा प्यारा जुमला फरमाया, फदखुली फी इबादी, फदखुली फी इबादी। ऐ लोगों, नेक लोगों में दाखिल हो जाओ, नेक लोगों के साथ उठना बैठना अपना शुमार कर दो, नेक लोगों के साथ रहना उठना बैठना अपने आप को मस्कन बना दो, नेक लोगों के साथ रहने का अपने आप को आदी बना दो, नेक दोस्तों का अपने आप को आदी बना दो, नेक लोगों के साथ रहना अपना वतीरा बना दो। लोग ये बावर करने लगे और लोग ये आपकी पहचान बना दे कि फला साहिब अब्दुल्ला अगर किसी के साथ मिलेगा तो फला अल्लाह वाले के साथ मिलेगा, अब्दुल्ला अगर किसी के साथ मिलेगा तो फला मुफ्ती साहब के साथ मिलेगा, अब्दुल्ला अगर किसी के साथ मिलेगा तो फला आलिम के साथ मिलेगा, अब्दुल्ला अगर किसी के साथ मिलेगा और बड़े पीर है, बुजुर्ग है, अल्लाह वाले है, दीनदार है, मुत्तकी है, परहेजगार है, उनके साथ मिलेगा। ऐसे अपने आप को मुत्तसिल कर दो। फदखुली फी इबादी, ऐ लोगों, नेक लोगों के साथ अपने आप को शुमार कर दो, नेक लोगों के साथ अपना ओढ़ना बिछोना बना दो। अगर मैं और आप नेक लोगों के साथ रहने लग जाएंगे, उनका तौर तरीका इख्तियार करने वाले बन जाएंगे, उनके सर का मुत्तकी बनना, परहेजगार बनने का अपने आप को आदी बना देंगे, अल्लाह फरमाते हैं फदखुली फी जन्नती, फी जन्नत में दाखिल हो जाओ। फदखुली फी इबादी, पहले नेक लोगों में दाखिल हो जाओ,
نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں والے بن جاؤ، فادخلی فی جنتی، اللہ فرمانے پھر ہم تم کو کیا کریں گے؟ جنت میں بھی داخل کریں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا سمجھتا ہوں نا، یعنی کس کو بولتے ہیں؟ ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، یہ ہمارے سے خطاب ہے، مسلمانوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، متقیوں کے ساتھ رہو، پرہیزگاروں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کو چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو لوگ مسجد کے کھٹے بنے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو مسجد کے خادم ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ کے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو لوگ صبح اور شام اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکریں کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہو، متقیوں کے ساتھ رہو، پرہیزگاروں کے ساتھ رہو، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جن کی باتیں کرنا تمہارے علم کو بڑھاتا ہے، تمہارے عمل کو بڑھاتا ہے، تمہارے اندر حوصلوں کو بڑھاتا ہے، تمہارے اندر نیک خواہشات اور نیک جذبات کو بڑھاتا ہے۔ کونوا مع الصادقین، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور دوسری جگہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں، المرء مع من احب، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرتا تھا۔ کیا فرمانے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ آدمی کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کیونکہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بہت معصوم شخصیت عظمیٰ ہے، آپ تو بہت پیاری شخصیت ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شخصیت عظمیٰ، آپ تو کھجا اور ہم کدھر رہیں گے؟ آپ کی ذات عالی وہاں اور ہم کہاں پر رہیں گے؟ آپ وہاں میں یہاں، یا رسول اللہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں، ہمیں سکون نہیں آتا جب تک آپ کا دیدار نہ کر لے، تو جنت میں کیسا مزہ آئے گا پھر ہمیں، ہمارا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے ایسے موقع پر فرمایا سن لو بشارت یہ خوشخبری کہ آدمی کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں کیا کرتا تھا، جس میں دل کے اندر جس کو دنیا میں جگہ دی ہے، اللہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ اس کو جگہ دے دے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اولیاء اللہ اور دوسرے کو ارشاد فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو پیارے متقی تہجد گزار جو بندے ہوتے ہیں ان کو دنیا کا کوئی خوف افسوس نہیں ہوتا۔ دنیا آئی بھی تو الحمدللہ کہتے، دنیا گئی بھی تو الحمدللہ کہتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا مالک خوش ہے یا نہیں، بس میرا مالک خوش ہے تو کوئی پرواہ نہیں۔ اس نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے اللہ آپ اگر مجھ سے راضی ہے تو دنیا والے اگر مجھے پتھر بھی مارے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا ہے، کیوں کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ نے چھوڑ دیا، اللہ نے چھوڑ دیا۔ جب یہ جملہ بولا جائے کسی عاشق کے سامنے کہ آپ کو فلاں نے چھوڑ دیا تو کتنا بے تاب ہوگا، پریشان ہوگا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کے عاشق تھے سب سے بڑے، تو اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، فرمایا اے اللہ اگر آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہے، آپ نے مجھے نہیں چھوڑا ہے تو مجھے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت کو دل میں لیتے ہیں، وہ دنیا والوں کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کی عزتوں کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کی حیثیتوں کو نہیں دیکھتے، وہ دنیا کی بادشاہت کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت یہ جو نیم روز ہے یہ فلاں علاقہ ہے، فلاں علاقے کی پوری حکومت میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ اور اللہ والوں نے کہا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ نہیں یہ بہت بڑی بادشاہت ہے، اتنی بڑی زمین شاید کسی اور کے پاس نہیں کہ میں آپ کو اتنی زمین دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ نے قرآن میں کہا قل متاع الدنیا قلیل، اللہ کہہ رہا کہ دنیا تھوڑی ہے اور تو کہہ رہا بہت ہے۔ پوری دنیا کو اللہ کہہ رہا کہ یہ کیا ہے، چارہ نہیں ہے، پوری دنیا کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذرہ ہے، متاع تھوڑا سا کا سامان نہیں ہے، قلیل چھوٹی ہے۔ اللہ جب اس کو قلیل کہہ رہا ہے پوری دنیا کو، اور پوری دنیا میں اتنا چاہیے تو پوری دنیا کے بدلے میں اتنا لینے میں مجھے شرم اور حیا آتی ہے، اس لیے میں یہ چھوٹی چیز کو نہیں لوں گا۔ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، وہ کپڑوں کے عاشق نہیں ہوتے، وہ تجارتوں کے عاشق نہیں ہوتے،
وہ بیوی بچوں کے عاشق نہیں ہوتے، وہ ہر موڑ پہ یہ فکر کرتے کہ میرے دل کے اندر اللہ کی محبت بھر جائے۔ انہی اولیاء اللہ میں سے جنہوں نے مجھ پر اور آپ پر اور پورے ہندوستان والوں پر احسان عظیم فرمایا ہے، اللہ کروڑوں ان کو بدلہ دے، انہی بڑے اولیاء اللہ میں سے ایک بہت بڑے ولی کا نام کیا ہے؟ بولو کیا نام ہے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ کیا نام ہے ان کا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کا نام معین الدین ہے، بعض نے کہا کہ حسن ہے۔ اب یہ سنو یہ کیسے بزرگ بنے، کیسا کردار ہے ان کا۔ ان کے والد صاحب بھی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے والد محترم کا نام ہے غیاث الدین۔ کیا نام ہے؟ غیاث الدین، یہ بھی بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ اور ان کی والدہ کا نام ہے جو کہ بہت بڑی اللہ والی ہے، بہت بڑی، اور ان کی امی کا نام تھا بی بی ام الورا۔ کیا نام تھا ان کی امی کا نام؟ بی بی ام الورا، یہ بھی بہت بڑی اللہ والی تھی۔ اب خدا کی مشیت، خدا کی کارکردگی، اللہ کی جو مشیت ہے، یہ ہوا کہ بچپن میں ان کے والد محترم کا کیا ہو گیا۔ اور اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، جتنے دنیا کے اندر اکثر جتنے بڑے اللہ والے بنے ہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا ہے، اور خود ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت عظمیٰ کو دیکھو، اللہ رب العزت کو ہمارے نبی کو سب سے بڑا بنانا تھا، اس نے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس کا سایہ چھین لیا؟ والد محترم کا سایہ چھین لیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت کو خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو بڑا بنانا تھا، اللہ نے باپ کا سایہ چھین لیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بڑا آدمی بنانا تھا، اللہ نے باپ کا سایہ چھین لیا۔ یہ الگ ہے، والدین کی جو نعمت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، پر اللہ کا ایک عجیب نظام ہے۔ جتنے بھی امام بخاری کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بھی بہت بڑے ولی گزرے، ان کے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے۔ تو الغرض میرے دوستو، یہ جو ہے حضرت مولانا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کی تعلیمات بھی بہت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو ایک لمبا واقعہ ہے، چوڑا واقعہ ہے، ان کو اللہ رب العزت نے ہندوستان کی طرف متوجہ فرمایا۔ اس زمانے کے جو پیرانے پیر تھے، جو ان کے شیخ تھے، جو ان کے استاد تھے، جنہوں نے ان کی تربیت فرمائی، اب انہوں نے اپنی تربیت کے واسطے، اپنے دل کی دنیا کو بنانے کے واسطے، اپنی علمی پیاس بجھانے کے واسطے، اپنے آپ کو نیک بنانے کے واسطے، اپنے آپ کو متقی بنانے کے واسطے، اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کے واسطے، اپنے آپ کو اولیاء اللہ بنانے کے واسطے، اور اپنے آپ کو اللہ کا سچی عاشق بنانے کے واسطے، اچھا عاشق بنانے کے واسطے اپنے آپ کو پیش کیا ہے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور حضرت سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر صرف کس کی محبت بڑھ جائے؟ اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی جب خدمت میں آئے ہیں، خواجہ عثمانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے ہیں، کتنے سال انہوں؟ 20 سال رہے، 1-2 سال نہیں رہے، بلکہ اپنے دل کو بنانے کے لیے کتنے سال رہے؟ کون رہے؟ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ 20 سال ایک عالم دین کے پاس، ایک اللہ والے کے پاس گزارے ہیں، اپنے دل کو دنیا کو بنانے کے لیے، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے۔ جب ان کی اصلاح ہو گئی تو خواجہ عثمان ہارون رحمت اللہ علیہ نے 52 سال کی عمر میں ان کو خلافت عطا فرما دی کہ اب تم دنیا کے اندر جا کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرو۔ جس طرح میں نے تمہارے دل کے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ پوری دنیا میں پھرو۔ اس نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کسی ایک جگہ نہیں رہتے تھے، اس نے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب آئے ہیں تو دلی کے اندر آئے ہیں پہلے شروع، پھر دلی سے آپ نے اجمیر کا سفر کیا ہے۔ اس نے خواجہ صاحب کا کوئی مسکن نہیں ہوتا تھا، خواجہ صاحب رہتے ہیں تھوڑی دیر اور چلنا بسنا شروع کر دیتے، وہ جہاں پر دیکھتے تبلیغ کرتے، اسلام پھیلاتے، دین پھیلاتے۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو خلافت عطا فرمائی، اور وہاں پر خلافت کے پرچم کو لے کر اللہ کے نبی کی بشارتیں بھی کچھ ہے کہ آپ نے وہاں پر خواب میں آئے، آپ ہندوستان کی طرف رخ کیجیے۔ جیسے آپ ہندوستان کی طرف رخ کیے ہیں، دلی کے اندر آئے، ایک لمبا چوڑا واقعہ ہوا، پھر دلی سے آپ اجمیر آ رہے ہیں، اجمیر پہ آ کر آپ نے جھاڑ کے نیچے ٹھہرے ہیں۔ وہاں پر ٹھہرنے کے بعد ایک ہے راج پر تھی، تو اس نے تو آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اس نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے، یہ یہاں پر ہے تو خواجہ کی جو راجہ ہے وہ راجہ کے اونٹ ٹھہرتے ہیں، اس لیے آپ یہاں پر اڑ جائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اڑ جاؤں گا، تیرے اونٹ یہاں پر بیٹھیں گے۔ جب تیرے اونٹ یہاں پر بیٹھیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اٹھیں گے نہیں۔ اور خدا کا کرنا یہ ہوا، حضرت رحمت اللہ علیہ کو وہاں سے اٹھا دیا، اس کے اونٹ وہاں پر بیٹھ گئے، جیسے بیٹھے تو بیٹھتے رہ گئے، اٹھنے کا نام و نشان نہیں لے رہے۔ تو خان میں بادشاہ کو کہا گیا، اس زمانے کے راجہ کو کہا گیا کہ یہ مسئلہ ہو گیا، تو کیا ہوا؟ وہ فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا تیرے اونٹ بیٹھیں گے تو بیٹھتے رہ جائیں گے۔ پھر وہ ان کے دربار میں آئے کہ میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہو جگہ ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ معاف کرنے کے بعد
وہ اٹھ گئے. الغرض میرے دوستو کہنے کا ماحصل یہ ہے کہ ہمارے جو اولیاء اللہ دنیا کے اندر آئے ہیں, خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنی تربیت کو مول لیا ہے, انہوں نے اپنی ویسی تربیت بنائی ہے, اپنی قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے, انہوں نے اپنے آپ کو قرآن کے پیچھے لگایا ہے, انہوں نے بڑے بزرگوں کے دین کے درمیان رہ کر اپنی تربیت کو مول لیا ہے. تو میرے دوستو میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں, آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں, میں بھی ہے تو عاشق خواجہ بننا چاہتا ہوں, عاشق اجمیری بننا چاہتا ہوں. عاشق اجمیری کے لیے کہ عاشق اجمیری کے واسطے جو انہوں نے کورس کیا ہے, جو علم دین انہوں نے حاصل کیا تھا, جو اولیاء اللہ کے انہوں نے تو ان کے ہے تو خدمت میں جا کے علم حاصل کیا تھا, میں اور آپ انہی کے نقش قدم پر چل کر بن سکتے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہوگا کہ ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور خواجہ کے طریقے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ دیکھو خواجہ کی پوری زندگی یہ رہی ہے کہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے. آپ پورے لوگوں کو دیکھو, ان کے متولیوں کو دیکھو, ان کے مزاورین کو دیکھو, ان کے پاس کے رہنے والوں کو دیکھو, وہ تمام کے تمام لوگ خواجہ کی طرف لگا رہے ہیں, خواجہ کے اللہ کی طرف نہیں لگا رہے, خواجہ کی طرف جھکا رہے ہیں. حالانکہ خواجہ دنیا کے اندر آئے تھے اللہ کی طرف جھکانے کے لیے, اور ان کے مزاورین, ان کے ماننے والے, ان کے پادریاں ہو اور ان کے ماننے والے کہاں پر جھکا رہے ہیں؟ خواجہ کے پاس. حالانکہ خواجہ کا وتیرہ, خواجہ کا طریقہ, خواجہ نے پوری دنیا میں یہی بتایا اللہ سے ہوتا ہے, اور یہ بتانے خواجہ سے ہوتا ہے. یہ جنتی دربار ہے, یہاں پر جو منتیں مانگے پوری ہو جائیں گی. خواجہ جہاں بیٹھے, خواجہ کو وہاں پر اٹھا دیے تو وہاں کے اونٹ نہیں اٹھ سکتے, اتنی کرامت ہے. تو بتاؤ ہماری کیسے بگڑی نہیں بنا سکتے؟ لوگ یہ کہتے ہیں. خواجہ کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ ایک گلاس کے اندر پورا سمندر لے لیے تھے. تو بتاؤ میرے کام کیوں نہیں بنا سکتے خواجہ؟ یقیناً ان کی کرامت تھی وہ اللہ کی مدد سے تھی. انہوں نے اللہ سے مانگا ہے, اللہ کی مدد سے مانگا ہے, اپنی طاقت سے نہیں بتائے. اگر اتنی ان کے اندر طاقت ہوتی زمین کے اندر نہیں بلکہ آسمان کے اوپر رہتے ہو, پھر زمین کے اندر کیوں جاتے؟ اس لیے کسی ولی میں طاقت نہیں, کسی نبی میں طاقت نہیں, کسی پیر میں نہیں, کسی میں نہیں. اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں بہت کہنے کا المیہ ہے, ہمارے امت مسلمہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ کہہ رہے کہ اپنا خون پسینہ ان پاکھنڈے کے ہاتھ میں مت دو. یہ لٹورے ہیں, ڈاکو ہیں لوگ, ان لوگوں کے پاس کوئی غیرت نہیں ہے. یہ ماں اور بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہیں. ان کی چادروں کے اندر دیکھو کیا چھپا ہوا ہے. ہمارے اولیاء اللہ کو یہاں سے بخشو, ہمارے اولیاء اللہ کا دل میں ادب کرو, ان کو درود پڑھو, ان پہ سلام پڑھو, ان کو درود شریف پڑھو, جو پڑھنا ہے پڑھو. اس لیے خواجہ کا سچا عاشق وہ ہے جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے, وہی سچا عاشق ہے. اور جو ہے لنگر کرنا, ان کے نام سے لنگر آئے, اور کیا ہے نالیوں کے اوپر ہے, اور بیاج کے پیسے ہے, رشوت کے پیسے ہے, سٹے کے پیسے ہے, اس کا حق مار رہے, اس کا حق مار رہے. یہ خواجہ کی غلامی نہیں ہے. خواجہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا, بلکہ یہ خواجہ کے غدار ہے. ہمارے اولیاء اللہ کے یہ لوگ غدار ہیں جو لوگ اس طرح ہمارے اکابرین کے ناموں کو لے کر کھلواڑ کر رہے. الغرض ایک لمبی داستان ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اللہ کا سچا اور پکا عاشق بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے ذکر کا بھی خوب اہتمام کرے, اللہ کی طرف دوڑنے کا, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی اہتمام کرے. اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو مرنے سے پہلے اپنی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.